کربلا سمجھ نہیں آئے گی. اور دنیا کی پرابلم یہ ہے کہ دنیا تاریخ سے حسین اخذ کرنا چاہ رہی ہے. یہ زاویہ ہی غلط ہے. حسین کو سمجھنے کا زاویہ کیا؟ وہ جو امام ہمیں دیتا. یاد رکھیں عصمت کا مزاج پہچانتی ہے. امام کو سمجھا سکتا ہے. کیا کیا حسین ابن علی کی جب بات آئی نا، ہمارے امام نے سمجھایا کیسے ہے. امام صادق نے فرمایا حسین کو سمجھنا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت ہے. اے وارث آدم تجھ پر سلام، اے وارث نوح تجھ پر سلام، اے وارث موسیٰ تجھ پہ سلام، اے وارث عیسیٰ تجھ پہ سلام، اے وارث مصطفیٰ تجھے سلام. یاد رکھیں وارث کو سمجھنے کے لیے لازم ہوتا ہے مورث سمجھ میں آئے. یعنی سادگی سے عرض کرو، اگر آپ کو امام حسین کے اقدامات کو سمجھنا ہے آپ کو پہلے انبیاء سمجھنا پڑیں گے. جو ہے دوستان اس کا راز کہاں ملتا ہے؟ امام کے انکار میں. جب امام کے سامنے یزید کی بیعت آئی ہے، یزیدیت کی بیعت آئی ہے، امام نے کیا فرمایا؟ امام نے اپنا تو نام ہی نہیں لیا. حسین نے اٹھتے ہوئے اپنا نہیں اپنے جیسوں کی بات کی. دوستو میرے ساتھ تیزی سے سفر کرنا، میں نتیجے پر آ رہا. امام نے کیا فرمایا تھا؟ مثلی لا یبالی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. امام نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ میں بیعت نہیں کرتا. امام نے یہ تو فرمایا نہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. امام نے تو انکار جو کیا، جسے کہتے ہیں کہ حسین نے انکار بیعت کیا تھا، حسین نے اپنا تو نام ہی نہیں لیا. امام نے تو فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ میں کہہ کر تو بات ہی نہیں ہوئی، وہ کہہ کے تو بات ہی نہیں ہوئی. حسین تو فرما رہے مجھ جیسا اس جیسے کی. یہ مجھ جیسا بھی کردار ہے، اس جیسا بھی کردار ہے. اگر امام یہ فرماتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو حسین ایک فرد بشر ہے، یزید بھی ایک ملعون ہے. تو معنی کیا بننا تھا؟ حسین انکار بیعت یزید کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے حسین اپنا نہیں بہت سو کا حساب چکتا کر رہے ہیں. اگر توجہ ہو دوست میرے ساتھ ہے تو توجہ ہے دوستانے. امام اپنی تو بات ہی نہیں کر رہے. امام فرما رہے مجھ جیسا. اب دوستو یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. امام نے نہ اپنا نام لیا نہ یزید کا. اچھا جس وقت امام نے یہ فرمایا نا مجھ جیسا، آپ تاریخ اسلامی اٹھا کر پڑھ لیں، اہل اسلام سے کربلا لے لیں. جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے مقدمے میں لکھتا ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی تھی. توجہ ہے دوستانے؟ وہ لکھتا ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی تھی. ابن زبیر نے تو نہیں کی. نہیں، فرق ہے. حسین کے سوا کسی نے انکار بیعت نہیں کیا، فرار بیعت ہوا ہے. دیکھیں میں بابا کو مختصر ہے، میرے ساتھ چلیے گا تاکہ میں نتیجہ دے سکوں. فرارس بیعت کرنا اور بات ہے، انکار کی جرات فقط علی کے لال نے کی. یزید کو انکار سوائے آل محمد کے کسی نے نہیں کیا. سب جھک گئے، کچھ ایک فرار ہو گئے، مگر انکار تو حسین نے کیا. مگر حافظ جلال الدین سیوطی بتا رہا ہے، وہ کہہ رہے سب نے بیعت کر لی تھی، سب نے بیعت کر لی تھی سوائے حسین کے. دوستو لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. اچھا یہ جلال الدین سیوطی کو پتا ہے حسین چھوڑ سارے بیعت کر چکے ہیں، آپ کے خیال میں یزید کو نہیں پتا تھا؟ بھئی آج مورخ کو پتا ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی ہے، اسے یزید کو نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے یزید جانتا تھا سب چھوڑ گئے سوائے حسین کے. وہ جا حسین کے پیچھے رہا. حسین مدینے ہیں، وہ مدینے پہنچتا ہے. حسین مکہ جاتے ہیں، وہ مکہ آتا ہے. حسین مکہ سے نکلتے ہیں، وہ مکہ سے پیچھا کرتا ہے. ساری دنیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے، وہ حسین کے پیچھے جا رہا. سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، لعنت ہے ان سب کے بیعت کرنے پر جن کی بیعت یزید جیسے کو بھی مطمئن نہ کر سکی. بیعت کر کے ذلیل بھی ہوئے، بیعت کر کے یزیدی بھی کہلائے، مگر یزید جیسا بھی مطمئن نہیں. وہ جا رہے حسین کے پیچھے. دوستو اسی میں راز ہے، آخر وہ حسین کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں سارے دوست میں مجلس پڑھ کے جاؤں یہاں سے، سارا مجمع میری تائید کرے، ایک آدھ دوست ناراض ہو کر اعتراض بھی کرے، میری جانب بلا توجہ ہے جی، میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ سارا زمانہ جھوک رہا ایک طرح حسین، مگر وہ صرف حسین کے پیچھے ہے.
کیوں کیا ٹینشن ہے؟ ایک نہیں بھی مان رہا تو کیا ہوتا؟ توجہ ہے جی؟ مگر سمجھیے گا پرابلم کیا ہے. یاد رکھیں یزید کو بھی حسین کلیئر تھا، حسین کو بھی اپنا مقصد کلیئر تھا، زمانہ ہی نہیں سمجھ پایا حسین کو. امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ایک مستند مورخ تاریخ کا بتا رہا ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی تھی، اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا سادگی سے. تو پھر اس کی بیعت کون کرتا ہے؟ یقیناً جو اس جیسا ہوگا. بات پہنچ رہی ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ بیٹا، سلامت رہو یا سلامت رہیے. بات پہنچ رہی دوستان ہے جی؟ بیٹا وقت مختصر ہے اس لیے میں جلدی آتا ہوں. توجہ ہے جی؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اور تاریخ ہمیں بتا رہی ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی تھی. تو اس کا مطلب ہے جس نے بیعت کر لی تھی وہ یزید جیسا تھا. اب پتہ چلا امت میں اور ہم میں کیا فرق ٹھہرا. یہ 11 ہجری کے فیصلے کا نتیجہ ہے. 11 ہجری میں ہم نے علی مانا، زمانے نے اپنی کی، نتیجہ یہ نکلا فقط 50 سال بعد ہمیں حسین ملا، باقی زمانہ یزید ہو گیا. توجہ ہے دوستان ہے جی؟ سلامت لیا بات پوچھ رہی ہے. حضور امام فرما رہے مجھ جیسا. مگر ایک منٹ رک جائیے، دیکھیں یہ بات سمجھنے کی دوست. امام فرما رہے مجھ جیسا. اب دیکھیں یہ بات کرنے کے لیے امام فرماتے ہیں نا میں نہیں بیعت کر رہا، میں نہیں بیعت کر رہا. تو پھر اس کا مطلب تھا امام کے مزاج کو دیکھیں، امام کی ذات کا کیا پرابلم ہے، انہیں کیوں مسئلہ ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اس پر بات کی جائے گی. مگر امام تو فرما رہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی کلیہ ہے. یعنی امام بتا رہے ہیں یہ بڑی اوبویس بات ہے، یہ بڑی واضح بات ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ تھے نا جو حسین جیسے تھے. بھائی آخر وہ کوئی تو ہوں گے کہ جنہیں مد نظر رکھ کے امام یہ فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یعنی امام تو یہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی روٹین ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا. یعنی کربلا سے پہلے بھی کچھ یزید گزرے تھے، کربلا سے پہلے بھی کچھ حسین مزاج گزرے تھے. اپنے اپنے دور میں یزید جیسوں نے حسین جیسوں سے تقاضے بیعت کیا تھا، اور تاریخ لاکھ لکھے انہوں نے بیعت کر لی تھی. حسین بتا رہے ہیں مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. توجہ ہے دوستان ہے جی؟ سلامت رہیے دوستان ہے جی. حضور امام کے الفاظ پہ غور فرمائے. امام ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے مجھ جیسا. یعنی امام اپنی انکار کی علت بھی بیچ میں بیان کر رہا ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں ہوں، اور معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ مجھ جیسا، مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے. تاریخ بتا رہی ہے سب تو کر چکے تھے. تو مولا یہ کون ہے جنہیں مد نظر رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا نہیں کرتا؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے دوستو، وہ کون تھے جو حسین جیسے تھے؟ سمجھنا حسین بتا رہے ہیں جب فرعون مانتا ہے تو موسیٰ بیعت نہیں کرتا، جب نمرود آتا ہے تو ابراہیم بیعت نہیں کرتا، جب قریش مانتے ہیں تو مصطفیٰ بیعت نہیں کرتے، جب زمانہ مانتا ہے تو علی بیعت نہیں کرتا، جب ظلم سامنے آئے تو حسن بیعت نہیں کرتا. اب سمجھے وہ کیوں یزید حسین کے پیچھے ہے جبکہ سب چھپ چکے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ جتنے میری بیعت کر رہے ہیں نا ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ان کے ہاتھ ان کے جسم سے لگے ہیں، مگر وہ جو ہاتھ حسین کا ہے، ہاتھ حسین کے جسم 1.25 لاکھ نبیوں کا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہ وجود محمد مصطفیٰ کا ہے، وہ وجود علی مرتضیٰ کا ہے،
وہ وجود نوح و موسیٰ و ابراہیم و اسماعیل و عیسیٰ کا ہے، اسی لیے وہ جانتا ہے یہ جتنا زمانہ مجھے جھک رہا ہے یہ بے اوقات لوگ ہیں، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اگر اوقات ہے اگر عظمت ہے تو فرزند رسول کی عظمت ہے۔ توجہ ہے جی؟ حسین واضح فرما رہے یاد رکھو مجھ جیسا، کبھی اس جیسے کی۔ اور دیکھیے یہ مسئلہ تو بڑا معروف ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، علامہ مودودی نے ان کے جواب پر سلام ہے، یہ تو مسئلہ انہوں نے ہی حل کر دیا تھا۔ کسی نے دیوبند کے بزرگ عالم جماعت اسلامی کے بانی جناب علامہ ابوالعلا مودودی، ان سے کسی نے پوچھا تھا نا حضور کیا وجہ ہے جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ جب سب نے کر لی تھی کیونکہ اس کے نزدیک سب میں بڑے بڑے ایسے تھے جو اس کے محترم تھے۔ کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا سوال درست کرو، سوال یہ نہیں بنتا جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو یہ سب نے بیعت کیوں کر لی؟ اللہ توجہ ہے دوستان عزیز، سب کی اوقات کیا ہے؟ عزت و عظمت ہے تو فرزند رسول کے ساتھ ہے۔ جو فرزند رسول نہیں کسی کو مان رہا تو پھر کسی اور کی اوقات کیا ہے؟ کیسے کوئی سنی شیعہ دوست آج یزید کو تسلیم کر سکتا ہے جسے حسین نے انکار کیا ہو؟ اور یہ سوال بھی دنیا خود غور کرے، جس کا انکار نواسہ کر دے مصطفیٰ کا اس کی بیعت نہیں بنتی تو جس کی نبی کی بیٹی انکار کر دے اس کی بیعت کر دے۔ جو ہے دوستان بات پہنچ رہی دوستان امام علی مقام کو سمجھنا جائیے پہلے ابراہیم کا جہاد۔ آپ کو لگتا ہے حسین کے مزاج میں سختی تھی جو تنہا کلہاڑا لے کر پورے اہل باطل سے ٹکرا رہا ہے؟ پھر بتائیں اس ابراہیم بارے کیا فتویٰ ہے؟ توجہ ہے جی؟ جو تنہا موسیٰ جا کے فرعون سے ٹکرا رہا ہے، بتائیں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ کو چونکہ نبی سمجھ نہیں آئے اس لیے آپ کو آل نبی سمجھ نہیں آئے۔ اگر آپ نے وارث کو سمجھنا ہے تو مورث سمجھنا پڑے گا۔ آپ نبیوں کو پڑھیں تاکہ آپ کو حسین سمجھ میں آئے۔ جو ہے دوستان عزیز، اگر آپ کو سمجھنا ہے حسن مجتبیٰ کو، حسن مجتبیٰ کی صلح کو، تو سمجھے کیوں موسیٰ مصر ترک کر کے 10 سال کے لیے مدین چلے گئے۔ جب اونچی چھلانگ لگانی ہو تو 10 سال کا فاصلہ ڈالنا پڑتا ہے، جب فرعون غرق کرنے ہو نا تو 10 سال کے لیے وقت لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ آپ نے نبی نہیں سمجھے، آپ کو یہ حسنین سمجھ ہی نہیں آئیں گے۔ حسنین سمجھنا ہے تو نبی سمجھنے پڑتا ہے۔ دوست آخری بات، وقت بہت لیا، زحمت تمام، ایک بات یاد رکھیے، امام فرما رہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ سادگی سے عرض کریں، دنیا ہماری مجبوری سمجھے، ہماری طرف سے انکار تو ہمارا امام کر گیا۔ میرا جملہ پہنچا۔ اب ہم سے بار بار دنیا کو کبھی بل لا کر کبھی بلوں سے نکل کر ہمیں بار بار سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ہم نے کبھی نہیں ماننا، ہم نے کبھی نہیں جھکنا، مسئلہ ہمارا نہیں، ہمارا امام ہی انکار کر گیا۔ توجہ ہے دوستانے، بات پہنچ رہی ہے؟ مجھ جیسا اس جیسا، یہ صرف اپنے پچھلوں کا انکار نہیں ہے، یہ صبح قیامت تک ہر حسینی کی طرف سے ہر قسم کی یزیدیت کا انکار ہے۔ خیر آخری جملہ، باقی تقریر بھول جائے، ذہن میں یہ جملہ رکھیے۔ امام کے سامنے ولید کا نمائندہ ہے، امام دربار پہ گئے، وہاں امام نے یہ جملہ فرمایا مجھ جیسے۔ ہمارے دروازے پہ کسی نے آ کے دستک نہیں دینی کہ جناب یزید نے آپ سے تقاضۂ بیعت کیا اور ہم آگے سے کہتے ہیں جاؤ میں حسینی مزاج ہوں، مجھ جیسا، اس کی بیعت نہیں کرتا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، ہمارے دروازے پہ کوئی یزید آ کے نوک نہیں کرے گا، مگر یزیدیت ضرور آئے گی، کبھی مال حرام بن کر آئے گی، کبھی نجاست بن کر آئے گی، کبھی اس دنیا کی رنگینیاں بن کر آئے گی، کبھی کسی خباثت کے روپ میں آئے گی ضرور یزیدیت،
یاد رکھیں جو اس وقت انکار کرے گا نا تب پتا چلے گا حسین جیسا ہو. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رہے. بہت شکریہ. سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رہے. بات پہنچ رہی دوستان. سلامت رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رہے. دوست اس بات کو یاد رکھیں ہمارے دروازے پہ کوئی یزید کا نمائندہ نہیں ہے. ہمیں یہ جملہ دہرانے کا موقع ویسے نہیں ملے گا جیسے ہمارے امام نے دہرایا. مگر یاد رکھیں یزیدیت ضرور دروازے پر آئے گی. کبھی واجبات کی تارک بن کر, کبھی حرام لقمہ حرام بن کر, کبھی کوئی حرام تعلق بن کر. یاد رکھنا جوانوں آئے گی ضرور. ہر حسینی کے سامنے کبھی نہ کبھی یزید کا نمائندہ یزیدیت کی صورت میں کھڑا ہوگا. یاد رکھو امام بارگاہوں میں یہ سیاہ لباس پہن کے ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھنا, نیچے بیٹھ کر سننا, جہاں حسینی بننا آسان ہے وہاں حسین جیسا جو بنے گا وہ کمال ہوگا, وہ ہوگا حسین جیسا. ساری تقریر بھول جائیے گا. میں نے عرض کیا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. امام حسین واضح فرمائے کون حسین والا ہے کون نہیں. نہ میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر ڈگری دے سکتا ہوں, نہ آپ نیچے سے بیٹھ کر میرے بارے فتویٰ دے سکتے ہیں. یاد رکھیں جسے حسین حسینی مانے گا وہی حسینی ہوگا. اور حسین بتا چکے ہیں جو مجھ جیسا ہے نا وہ کبھی یزید جیسے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی بننے کی توفیق دے. لبیک یا حسین, لبیک یا. سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے آل محمد کے غم کے کوئی غم نہ دے اور ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے.